لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعہ کو بھی اسی آیت سے متعلق بات ہوئی تھی، اور اس سے پہلے بھی اسی موضوع پر متعلق دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی کئی جمعوں میں اس سے بات ہوئی ہے. بات ایسی ہے ان دونوں آیتوں میں کہ بہت توجہ طلب ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے. قرآن آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں ترجمہ یہ ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو صرف اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ تو سب سے پہلا فریضہ ہے ہر انسان کا جو پیدا ہوا. اس کے فوراً بعد حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعوں میں کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ اپنے توحید کے متصل بعد والدین کی بات ذکر کی ہے کہ میری عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اشارہ کس بات کی جانب ہے کہ میرے بعد اور میرے رسول کے بعد سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں. میں نے تمہیں وجود بخشا ہے، تمہارے ماں باپ کو بھی میں نے وجود بخشا ہے، لیکن تمہارے ماں باپ کو ذریعہ بنائے تمہارے وجود کے لیے. تو ایک بات تو خاص طور سے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، والدین کی اطاعت کو بہت اہمیت دی ہے قرآن کریم نے جگہ جگہ، اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی. حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ دنیا میں بدسلوکی کرتا ہے، آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے وہ تو ہوگا اگر معاف نہ کیا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے کو سزا دے دیتے ہیں جو اپنے والدین کی اطاعت نہیں، بدسلوکی کرتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا. والدین کا معاملہ یہ سب سے اہم ہے اور کئی جمعوں سے اس پر کلام ہوا ہے. آج آگے کی بات ہے اسی آیت کی، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور حسن سلوک کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ.
ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ جو بات اہم حق ہے وہ کس کا؟ رشتہ داروں کا، صلہ رحمی کا۔ جتنا قریبی کوئی رشتہ دار ہے اس کے حق بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ ماں کے خالہ کے بارے میں فرمایا کہ خالہ جو ہے بمنزلۃ الام، ماں کے درجے میں ہے، اس کا جو درجہ ماں کا ہے وہ خالہ کا بھی ہے۔ اور ماں کے بارے میں فرمایا کہ ان الجنۃ تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو خالہ کا درجہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے، ماں کی طرح ہے، ماں کی برابر ہے۔ اسی طریقے سے چچا کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے جو چچا ہیں وہ تمہارے باپ کے مثل ہیں، ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے ہیں، ایک بیٹا تمہارا باپ ہے اور دوسرا بیٹا تمہارا چچا ہے، تو اس کا درجہ بھی تمہارے چچا کا درجہ بھی باپ کی طرح ہے۔ اسی طریقے سے اور رشتہ داریاں ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، نانا نانی ہے، دادا دادی ہیں، وغیرہ وغیرہ تفصیلات ہیں۔ اس میں بھی بڑی اہمیت کی بات ہے، اور وہ یہ کہ آج کل ہمارے ہاں تو الحمدللہ ہمارے وطن میں، مسلمانوں کے ملک میں تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایک وبا پھیلی ہوئی ہے یورپی مغربی ممالک میں کہ 18 سال کی عمر کے بعد اولاد آزاد، ماں باپ ان سے آزاد اور اولاد ماں باپ سے آزاد، اور جب انتقال کا وقت ہوتا ہے ماں باپ کے تو بس برائے نام شرکت ہو جاتی ہے، اور بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں داخل کر دیتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے ماں باپ تو ان کو اولڈ ہوم میں داخل کر دیتے ہیں، یا رشتہ دار اگر ہیں معذور ہو گئے تو قدیم بڈھوں کے رہنے کے جو مکانات بنا دیے جاتے ہیں اس میں ان کی رہائش ہو جاتی ہے تاکہ ان کی خدمت سے معذور ضرورت ہی نہ رہے۔ ہم نے ایسے وہ ادارے دیکھے ہیں امریکہ میں۔ عورتیں ہیں وہ ترستی ہیں اپنے بیٹوں کو، مائیں کبھی کسی خاص موقع پر گلدستہ لے کر بیٹے ماں کے پاس آ گئے، ماں کی خوشیاں ہو گئیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، اور ہمارا اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر ماں باپ تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں تو اب تو بہت ہی قدر و قیمت ان کی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں عمر جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی قدر و قیمت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا احترام بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کی فکر دے، توفیق دے۔ اگر ہر ایک اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے تو کتنا امن و امان ہو، کتنی راحتیں ملے۔ رشتہ داروں کے حقوق اور صلہ رحمی میں حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے اندر اس کی برکتیں دکھاتے ہیں، آخرت میں تو ثواب ملے ہی گا، دنیا میں بھی برکتیں دکھاتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، اور یہاں سے ہندوستان میں جو رشتہ دار تھے ان رشتہ داروں کے جو اب اولادیں رہ گئی تھیں، رشتہ دار ختم ہو گئے تھے، اولادوں کی اولادیں ان کے پاس بھی پیسے بھجوایا کرتے تھے۔ گاؤں گوٹوں میں رشتہ داروں کا معاملہ بڑا اہم ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ رشتہ داروں کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ تم جاؤ ان کے پاس ملنے کے لیے، وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا اکرام کرو، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کے پاس جائیں بغیر اطلاع کے نہ جائیں، پریشانی ہوگی۔ رشتہ داروں کے پاس یہ ماں باپ کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں
پڑوسیوں کے بارے میں، سب کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ راحت تو پہنچانا کی اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ مقدم یہ ہے کہ تکلیف نہ پہنچے تمہارے سے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو رشتہ داروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا اہتمام کرو۔ تو وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین، اور یتیموں کا بھی خیال کرو۔ باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہے، یتیموں کا خیال کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، دلداری کرو۔ یہ بچے ہیں، باپ کو ترستے ہیں، باپ کی شفقت کی ان کو ضرورت ہے۔ اور سوچو کہ خدا نخواستہ اگر کبھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچو کہ کبھی اگر ہم نہیں ہوں گے اور ہمارے بچے یتیم ہوں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ سمجھ کر یہ بھی کہ کسی کے یتیم ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ والمساکین، غریب لوگوں کے ساتھ، وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مسکین، غریب لوگ، آج کل غربت پھیلی ہوئی ہے ہمارے وطن میں، غربت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ جو غریب ہے وہ اتنا پریشانی کا وقت گزار رہا ہے کہ بیمار ہو جائے تو دوا کے لیے پیسے نہیں، بلکہ اب تو دونوں وقت کے کھانے بھی مشکل سے ہو گئے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری ہے پورے مسلم معاشرے کی کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھے، پڑوسی کا خیال رکھے۔ والجار ذی القربى، حدیث میں فرمایا جو رشتہ دار آپ کا پڑوسی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو اس کا ڈبل حق ہے۔ اور ذی القربى کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ قریبی پڑوسی، جتنا قریب کا پڑوسی ہے اس کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، آج جنت میں نہیں جائے گا ایسا شخص جس کے پڑوسی اس کے تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی سے اگر تکلیف ہوتی ہے، اب ہمارے یہاں ایک بڑا قصہ ہوتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ، رات کو دیر تک ان کے یہاں سو رہے ہیں لوگ، اب شادی کے اندر یہاں شور شرابہ ہو رہا ہے، محلے میں شور ہو رہا ہے، نیندیں خراب ہو رہی ہیں، کوئی بیمار ہے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ بعض لوگ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں تو ان کا دھواں دوسرے گھر میں جا رہا ہے، اس کا خیال نہیں ہوتا، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے یہ کہا کہ میں جتنی مرتبہ مجھے اتنی تاکید کی گئی ہے پڑوسیوں کے بارے میں کہ شاید کبھی یہ حکم بھی آ جائے گا کہ یہ میراث میں بھی حصہ دار ہوں گے۔ پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں، اور پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ جو پڑوسی قریب میں رہتا ہے اس کا حق زیادہ، جو دور میں رہتا ہے اس کا حق اس سے کم مگر ہے۔ اس سے بھی کم پڑوسی کیا ہے؟ وہ جو عارضی طور پر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ عارضی طور پر بیٹھے ہیں، آپ الصاحب بالجنب، برابر کا ساتھی، برابر میں ہو، جو عارضی طور پر آپ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ آپ کے دائیں اور بائیں اس وقت ہر ایک آدمی کے دائیں بائیں ایک آدمی ہے، ہر ایک کا ایک صاحب بالجنب ادھر ہے، دوسرا صاحب بالجنب ادھر ہے۔ ان سب کے حقوق آپ کے بیچ والے کے پاس ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، سانس لینے میں، چھینک میں، کانسی میں، بیٹھنے میں اس طریقے سے نہ بیٹھے کہ دوسرے کو تنگی ہو، اس کی اجازت وہی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مامون و محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر۔ وابن السبیل، مسافر، کوئی مسافر ہے اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے،
اس کا خیال رکھیں۔ اب تو ہوٹل بھی ہیں ہر جگہ، لیکن بعض مسافر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے ذریعہ نہیں ہوتا کہ ہوٹل کا خرچہ برداشت کریں، یا ہوٹل کا خرچہ تو کر سکتے ہیں لیکن راستہ نہیں معلوم ان کو، پتہ نہیں کون سا ہوٹل ہوگا، کہاں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ مسافر کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس بات کا آپ کسی مسافر کو بھی دیکھیں کہ اس کو آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر مدد کی ضرورت ہے تو ابن السبیل ہے، مسافر کا سفر کا ساتھی ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کا ارشاد ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے لیکن تحقیق شدہ بات ہے کہ پورے دین کا خلاصہ حقوق کی ادائیگی ہے، ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ حقوق کی ادائیگی اور حدود کی حفاظت، ہر ایک کا حق ادا کرو اور ہر ایک کے حق کی حد کی بھی حفاظت کرو۔ ہمارے یہاں انتہا پسندی نہیں ہے، اعتدال ہے۔ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا گئے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادتیں، اور بندوں کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ تجارت میں بھی ہیں، گھروں میں بھی ہیں، رشتہ داریوں میں بھی ہیں۔ اب گھر کے اندر خاص طور سے شادی ہونے کے بعد دلہن آپ کے گھر میں آئی ہے، یہاں ساس اور بہو کے جھگڑے چلتے ہیں، ان چیزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک دوسرے کی بیٹی آپ لے کر آئے ہیں، اس کو آپ بیٹی بنا کر رکھیں گے تو وہ بھی آپ کو ماں باپ بنا کر سمجھے گی، اگر نہیں رکھیں گے تو زندگی برباد ہوگی، تباہ ہوگی۔ آج کل ساس بہو کے جھگڑے بہت ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ یہ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، آخرت میں سب کا جواب دینا پڑے گا۔ بعض اوقات ساس حکومت چلاتی ہے بہو پر، اور بعض اوقات بہو ماں باپ ساس سسر سے بالکل علیحدگی اختیار کرتے ہیں، شوہر کی مصیبت آ جاتی ہے، ماں کا حق ادا کرے یا بیوی کا، یہ پل صراط ہے، اس کا حق بھی ادا کرو، اس کا حق بھی ادا کرو۔ یہ نہ کرو کہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں ماں باپ کے حقوق پامال ہو جائیں، اور یہ بھی نہ کرو کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں بیوی کے حقوق پامال ہو جائیں۔ پل صراط ہے، اس میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ علماء سے رابطہ رکھیں، بزرگوں سے مسئلہ پوچھتے رہیں کہ کس طریقے سے اس فلاں معاملہ پیش آ گیا ہے، اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، ماں کی بات مانوں یا اہلیہ کی بات مانوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نے حقوق ہیں حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ آج کل دنیا میں رواج یہ ہو گیا ہے کہ حقوق مانگتے ہیں۔ جتنی جماعتیں ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں، وہ حقوق مانگتی ہیں، ٹریڈ یونینیں ہیں حقوق مانگتی ہیں، اسکولوں کے، کالجوں کے، لڑکوں کے انجمنیں بنی ہوتی ہیں، ان کے مطالبے ہوتے ہیں، ہمارا ہی مطالبہ، یہ مطالبہ، یہ مطالبہ، اور وہ مطالبہ جب اگر دینے والا دینے کے لیے تیار نہ ہو تو بیکار جاتے ہیں سارے مطالبے اور احتجاج۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ مطالبے تو بہت ہیں مگر عمل کون ہو رہا ہے؟ لیکن ہمیں اسلام نے مطالبہ مانگنا نہیں سکھایا، اس کی ترغیب نہیں دی، بلکہ حقوق ادا کرنے کی ترغیب دی ہے کہ تم ادائے حقوق کی پابندی کرو، حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ اگر ہر ایک اپنے ذمہ کا حق ادا کرے گا، سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی حق ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ لاکھ احتجاج کر لیں، ریلیاں نکال لیں، جلوس نکال لیں، حقوق نہیں ادا ہوں گے۔ تو ادائے حقوق اور حفظ حدود، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر